नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया माइकल थॉमस साहब ने। वो कहते हैं कि कुछ कबूतर जो है ना उनके साथ कुछ मसला चल रहा है मेरे कबूतरों के साथ। एक तो वो पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, ठीक है ना, और उसके बाद ये कमजोर होके तो जल्दी मर जाते हैं। आपको प्रोफेसर साहब की तरफ से, रमजद अली ऑफिशियल चैनल की तरफ से आपको ये 2 बच्चे गिफ्ट होंगे। जिस भाई का कबूतर सबसे ज्यादा अच्छा होगा, आप मेरे व्हाट्सएप पे जरूर तस्वीरें शेयर कीजिएगा। कहते हैं कि रेड आइज कबूतर किस क्रॉस से बने हैं। जी दोस्तों, आपसे मकबूला गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपके कमेंट्स का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं और बड़े अच्छे सवाल पूछना शुरू हो गए हैं और माशाल्लाह वाकई ही बड़े कीमती सवाल हैं। और जो नए दोस्त हैं उन्हें तो सीखने के लिए पूरा मौका मिलेगा इन सवालों से, क्योंकि नकल के लिए भी कहते हैं अकल की ज़रूरत होती है। अगर सीख जाएंगे तो उन्हें ज़्यादा आसानी होगी, मार्केट में किसी से धोखा नहीं खाना पड़ेगा। तो अभी प्रोफेसर साहब की तरफ चलते हैं सवालों जवाब के सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है सर, ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है? आप कैसे? बस दुआएं सर आपकी। तो सर आज आपसे जो पहला सवाल है ना वो इंडिया से है, ठीक है ना। उन्होंने सवाल ये लिखा है, कहते हैं कि इंडिया के एक बहुत मशहूर उस्ताद साहब हैं, वो कहते हैं कि कुछ कबूतर शाम तक उड़ते हैं लेकिन उनके बच्चे आगे नहीं उड़ेंगे। तो वो उनका कहना है कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, इस पे जरा थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। ये अल्ताफ भाई हैं कश्मीर से। जी बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका और तमाम दोस्तों का, उनके कमेंट्स का, सवालात का। तो जुड़े रहें और कमेंट्स करते रहे, सवाल करते रहे। इंशाल्लाह ये हमारी और चैनल की खुराक है, यही हमें आगे बढ़ने के लिए एक समझ लें कि इंसेंटिव है जी, आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मौका होता है। सवाल जो किया, नाम क्या बताया इनका? अल्ताफ हुसैन, कश्मीर से। अल्ताफ भाई, अच्छा, इससे मिलती जुलती बात या सवाल जो है पहले भी आए हैं, लेकिन चले, एक उस्ताद साहब ने उनसे कहा कि जो परिंदा वो शाम तक प्रवास करता है उसके बच्चे जी नहीं उड़ते। ये सवाल ऐसे ऐसे जी, उसके बच्चे नहीं उड़ते हैं। हाँ जी, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम अगर ये एक फार्मूला बना लें तो फिर इसके उलट जो फार्मूला है वो मानना पड़ेगा, जो नहीं उड़ते फिर उनके बच्चे उड़ने चाहिए। हाँ जी। तो ये तो वाइस वर्सा है ना। फिर मतलब अगर हम ये ढूंढना चाहें, हम कहें कि जिनके जो बहुत उड़ते हैं खुद जी, बच्चे उनके नहीं उड़ते, चले फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे मान ली, उनकी बात मान ली, तो फिर जो कबूतर नहीं उड़ते उनके बच्चे बहुत उड़ेंगे। ऐसा नहीं होता, ये जरूरी नहीं होता। देखिए, एक परिंदा जो अपने आप में बिल्कुल एक समझ ले के प्योर है, उसकी अदातो खसाइल भी काफी हद तक एक जैसी होंगी जी, उसके बच्चों में भी ट्रांसफर होंगी वैसी ही, अगर वो प्योरिटी की हद तक मेंटेन किया हुआ है काफी ज्यादा। लेकिन ये वो जो उस्ताद साहब कहना चाह रहे हैं ना, जो मुझे समझ आ रही है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसको आप सबने ध्यान से सुनना है। हो सकता है वो परिंदा क्रॉस ब्रीड है बहुत ज्यादा, जिसकी बिना पर आगे वो रिजल्ट ही नहीं दे रहे उसके बच्चे। तो मैंने पहले भी बहुत दफा बात समझाई। अच्छा सर, ये इस तरह हो सकता है कि जो ज्यादा क्रॉस ब्रीड हो वो खुद तो शाम तक उड़े लेकिन वो आगे बच्चे नहीं उड़ाएगा? नहीं, ये मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा सर। अच्छा, नहीं हो सकता है, वैसे ऐसे ये हो सकता है, इसके चांसेस हैं, लेकिन कुछ खास हालात होते हैं, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। चले, आप ही की बात से कमेंट से ज्यादा आसानी होगी, मैं शुरू करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने एक परिंदा जो बेतहाशा उड़ने वाला परिंदा जी, गर्मी में भी रात रह रहा है, सुबह आ रहा है वो परिंदा, उसको मैंने क्या किया, कम करने के लिए बड़े अक्लमंद से परिंदे के अंदर जोड़ा लगा दिया जी। और मुझे पता है इस परिंदे के बच्चों की प्रवास तो कम है, लेकिन ये इंतहाई शदीद नौइयत की अकल है इसके अंदर। सही। अब मैंने, और वो कबूतर भी थोड़ा सख्त भी है, चले मैं उसमें थोड़ा सा और खामी डाल देता हूँ कि उस कबूतर की थोड़ी सी तीली भी भारी है, वजूद भी थोड़ा सा गोश्त वाला है, तो मैंने क्या किया, उसको मेंटेन कर दिया। मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल से समझाना चाह रहा हूँ। अब आगे मेरे पास बड़े दरमियाने बच्चे निकल आए और वो बेतहाशा उड़ने लग पड़े, चैंपियन हो गए बच्चे, हो गए चैंपियन। अब आगे मैंने क्या किया, मिसाल के तौर पे उन बच्चों का बॉडी कलर जो है वो समझ ले कि कोई गोल्डन कबूतरों पे चला गया है,
لیکن ان میں اس دوسرے پرندے کا بلڈ موجود ہے جو گولڈن نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے, جو میں نے مینٹین کرنے کے لیے ڈالا ہے. مثال, اب میں جو آگے بچے بنے ہیں گولڈن, ان میں اگر اسی طرح کا بلڈ ڈال دیتا ہوں جس میں پہلے, جس سے میں نے بچوں کو کم کیا ہے, کنٹرول کیا ہے, تو اب آگے سے رزلٹ کیا نکلے گا؟ صحیح. وہ تو اور زیادہ پرابلم میں آئیں گے. صحیح. تو بعض بات ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں یار یہ میرا تا نہیں بیٹھا, یہ تا نہیں بیٹھا, یہ تا نہ بیٹھنے کی وجوہات پوچھا کریں استاد سے. صحیح. معذرت کے ساتھ, معذرت نہیں, صحیح بات بھی ٹھیک ہے. تو پوچھا کریں استاد جی تا نہیں بیٹھا, کیوں نہیں بیٹھا, تاکہ میں اگلی دفعہ غلطی نہ کروں, یا میں نے یہ تکے بازی کرتے رہنے. استاد وہ ہوتا ہے, رہنما ہوتا ہے, جس کو جو آتا ہے وہ خلوص کے ساتھ بتا دے, یار مجھے یہ آتا ہے, میری زندگی کے تجربات یا میرا علم یہ ہے, اس کو اس طرح مینٹین کر لو. صحیح. تو دیکھیں, اس کو سمجھے. میں نے ایک بات سمجھا کے, ایک مثال فرضی لے کر, اب میرے اگر اس کے ساتھ بچے چیمپئن, بچوں کے آگے بچے نہیں اڑے نا, تو مطلب میں اس کو واپس جس سے میں نے کنٹرول کیا تھا وہی پرابلم والا جوڑا میں نے بنا دیا مزید آگے, تو اب آگے بچے تو کام نہیں کریں گے. صحیح. اس لیے یہ جو اب کبوتر بازی آگے گئی نا, اسی کراس کی وجہ سے, جو آپ نے بھی بات پوچھی, اب جو کراس بریڈ ہے اس میں آگے ایک ایسا کراس لگا دیا جو کہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہی نہیں آ رہا کبوتر کو نیچے کرنے کا, تو وہ کراس تو کامیاب رہے گا. اور اگر یہ مسئلہ آپ آگے پھر بڑھا رہے ہیں, پھر وہی موٹی تیلی ڈالی جا رہے ہیں, پھر آپ وہی کام کرتے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کے کبوتر بھاری بھی ہوتے جا رہے ہیں, آپ پھر ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح مینٹین کر رہے ہیں, تو آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں. تو ان کی جو استاد صاحب کی بات ہے, وہ جوڑا لگانے میں غلطی کر رہے ہوں گے. چیمپئن بچوں کے چیمپئن بچے بنانا ہی استادی ہے, ورنہ وہ ٹھپے ہی ہیں. ورنہ وہ ٹھپے ہیں. پھر آپ جوڑا غلط لگا رہے ہیں, پھر آپ کی استادی تو ختم ہو. جوڑا لگانا ایک استادی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کبوتر شام بیٹھے اس کا بچہ بھی شام بیٹھے گا, وہ ٹھپا بھی نکل سکتا ہے. 50% چانس ہے اس کے, یا 100% ہے سر؟ میں 50-50 ہی کہوں گا. 50-50 دونوں کام ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے غلطی کون سی کی ہے, جو غلطی کریں گے وہی والا رزلٹ نکلا ہے. صحیح. تو یہ ہے, تو آپ کو دیکھنا پڑے گا. میں نے آگے جوڑے کو دیکھیں, اچھے کبوتر لے آنا, یہ دھیان سے سننی بات, اچھے کبوتر گھر لے آنا, اچھے کبوتر حاصل کر لینا بہت آسان ہے, ان کو آگے چلانا بہت مشکل ہے, ورنہ ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ کامیاب ہو کے چیمپئن ہر چھت ہوئی ہوتی ہے. اچھا سر, کئی یہ تو آپ کی اسی بات سے میں نا ایک چھوٹا سا مجھے سوال یاد آ گیا کہ کئی دوست کبوتر بیچتے ہیں لاہور سے باہر دوسرے شہروں میں بیچتے ہیں, بڑے اچھے کبوتر بیچتے ہیں, لیکن آگے سے وہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ کبوتر آپ کے اڑے نہیں, بیکار بھیجے ہیں. کبوتر تو اچھے ہوتے ہیں لیکن وہاں جا کے بیکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اچھا, اس کی بڑی ساری وجوہات ہے. آپ نے بڑا زبردست سوال کیا یہ, اور اس پہ تو میں چاہوں گا کہ ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا لی جائے. جی دیکھیں, میں نے ایک جوڑے کے میرے پاس کمال کے بچے, بے تحاشا رزلٹ اور پرفارمنس, اس کے بچے کسی اور چھت پہ بھیجتا ہوں, وہی جوڑے کے اس کے 4-5 جھولیاں رزلٹ دے رہی ہیں ایک جگہ پر, ایک بندے کے پاس جاتی ہے رزلٹ ہی نہیں دے رہے. اس کی نا بڑی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے میں اکثر کہا کرتا ہوں, اناڑی کا کھیلنا کھیل کا ستیہ ناس. صحیح. کوسچن پر ٹیگ لگا دیجیے گا. اناڑی کا کھیلنا کھیل کا ستیہ ناس. معذرت کے ساتھ, اگر آپ اناڑی ہیں نا, اگر آپ کو گیم کے اتار چڑھاؤ کا نہیں پتا, آپ کو کبوتر کو کس طرح سے پہلے دن سے لے کر مور لگانے تک کس طرح کبوتر کو لے کے آنا ہے, لگانا کیسے ہے, گھر پکا کیسے کرنا ہے, موسموں کی تبدیلی کے لحاظ سے آج میں نے اڑانے ہیں, کون سے نہیں اڑانے ہیں, کس طرح اڑانے ہیں, یہ چیزیں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ ایک بہت اچھا پرندہ اس طرح ضائع کریں گے کہ جیسے وہ انتہائی بیکار ہے, اور آپ کو کبھی پتہ بھی نہیں لگ پانا کہ آپ نے بہت اچھے پرندے ضائع کر دیے. صحیح. میں اکثر کہا کرتا ہوں, وہ تمام اساتذہ جن کے رزلٹس چیمپئن والے آئے ہیں, ان کے محاوتوں کو سلیوٹ ہے, وہ ریئل ہیروز ہیں. ہمارے میدان کے اصل ہیرو وہ ہیں جن کا شاید کبھی نام زیادہ لیا نہیں جاتا. اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک کیمپین چلے کہ محاوتوں کو بھی, جہاں پہ چیمپئن ہوئے ہیں ان محاوتوں کو انٹروڈیوس کروایا جائے کہ یہ اس بندے کی محنت ہے, اس نے اس گرمی میں بیٹھ کر اوپر دھوپ میں ان پرندوں کو دیکھا ہے جس وقت ہم اپنی گاڑیوں میں, ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھوم پھر رہے تھے, یا ایئر کنڈیشن کمروں میں معذرت کے ساتھ ہم آرام کر رہے تھے, اور شام کو فون کر کے پوچھ لیا کہ پتر کنے ہوتے ہیں,
की रिजल्ट आया है, केड़े बैठे ने। और शायद माजरत के साथ ऐसे भी हालात होते हैं कि बाजी से पहले पहले या जीतने से पहले पहले मालिक को कबूतर की शक्ल की भी पहचान नहीं होती है, ऐसे भी मैं वाकयात जानता हूँ। बहरहाल उन महावतों को सल्यूट है, उनकी मेहनत को सल्यूट है, बड़ी अच्छी बात और मैं समझता हूँ कि ये असल हीरोज हैं, और यही वो लोग हैं जो जीरो को हीरो कर सकते हैं और हीरो को जीरो कर सकते हैं। तो प्लीज कबूतरों को बुरा कहने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या गलती है, किस वजह से हमने कबूतरों को सही लेकर चलाया नहीं जा सका, हमसे मेंटेन नहीं किया जा सकता, ये जरूर देखें। एक बात जी। दूसरी बात, बाज औकात परिंदे किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां का इन्वायरमेंट, वहां का माहौल चेंज होने की वजह से या तो कबूतर इंटरनली थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, जी, नंबर 1। नंबर 2, या फिर ये जो मौसम की नमी है ये बहुत ज्यादा फर्क डालती है। सही। इसकी वजह से कई कबूतर जो नस्लें यहाँ पे कामयाब है बाहर कामयाब नहीं होगी, जो उधर कामयाब है इधर कामयाब नहीं होगी। जैसे मैं एक बात कर दूं, थोड़ा हिचकिचाते हुए कह रहा हूँ लेकिन कह देता हूँ, जी, जी। कंट्रोवर्सी के लिए माजरत है। जैसे पिपला वाले कबूतर है जी। अभी मैं देख रहा था कि मिट्ठू लाली साहब ने उसके शौक का लेकिन सर पिपला वाले कबूतर का आपने भी जिक्र कर दिया, लेकिन पिपला वाले कबूतर मिट्ठू लाली साहब के घर के तो नहीं है, वो अकमल खान साहब के। बिल्कुल ऐसे क्योंकि वो इधर टोरंटो मार्केट में आते थे और वो खुद आते थे, या पता नहीं कौन, क्योंकि दिलावर खान साहब थे, फौत हो गया अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनसे उनका अक्सर मैं जिक्र सुनता था, तो ये काफी पुरानी बात है। तो वो मुझे कमेंट्स में भी किसी ने कहा कि पिपला वाले कबूतर जो लाली बरादरान के नहीं है, वो अकमल साहब के हैं, तो इस पे भी एक अलग से एक वीडियो होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए बात तो ये ठीक है कि देखिए बनाए तो उन्होंने ही अकमल खान साहब ने, जी जी, तो लेकिन मैं बात करता हूँ कि मौजूदा जो उनके पास मौजूदा जो चल रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं कबूतर, जी जी, वो जो है जो शौक भी करवाते हैं मीडिया पर, जी जी, मैं उन कबूतरों की बात कर रहा हूँ जी। और जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। जी। तो वो उन कबूतरों को अगर आप देखें, उस तरह के कबूतर या पिपला के कबूतर यहाँ लाहौर में वो छत बनाकर उड़ाएंगे तो मुझे यकीन है माजरत के साथ कि उनका वो रिजल्ट नहीं आना। सही। क्योंकि उनके वहां का इलाका, टेम्परेचर, माहौल, ऊपर की फिजा में बहुत फर्क है। सही। जो परिंदे वहां सक्सेसफुल है, बेस्ट है, उनको वहीं पे परफॉर्म करते रहना चाहिए। जो लाहौर में, लाहौर की तो शदीद नोयत की पोल्यूशन है। सही। आप यहाँ देखें, यहाँ पर पिपला वाले कबूतरों की आप देख सकते हैं टेल्स पूंछले, जो हम कहते हैं सिंगल पत्ता हो, एक का भी नहीं है, जो भी रिसेंटली उन्होंने शो करवाया 6-7 कबूतरों का, एक का भी नहीं। और मिट्टू साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे, वो बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहे थे कि भाई हमारे ये चैंपियन है, और वो सही बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो उस इलाके के चैंपियन कबूतर हैं। और वो यहाँ पर लाहौर में अगर आए तो ये मेरी जाती राय हो सकती है, मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने तजर्बात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि वो ही परिंदे यहाँ पर आप नहीं देखेंगे उड़ते हुए, मैंने नहीं देखे वो कहीं। सर वैसे ये तजर्बा होना चाहिए, परिंदे, हाँ, परिंदे का तजर्बा कर लेना चाहिए, मुख्तलिफ शहरों में होना चाहिए। अभी वो कबूतर पूरे पाकिस्तान में फैलने चाहिए, उन्हें देने चाहिए, और भी दोस्तों शो करना चाहते हैं। हाँ जरूर, मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि उनके माइंड में हो कि हम लाहौर में भी एक छत बना के ऐसे लोगों की बातों को गलत साबित कर दे, जो कि मैं समझता हूँ कि गलत साबित होना भी हमें इल्म का एक नया दरवाजा खोलने के बराबर होता है जी, कि एक नया दरवाजा खुल गया, एक नई राह निकल आई, इस पर हमें सोचना है और रिसर्च करनी है, देखना है। तो बहरहाल परिंदे इलाके के जरूर होते हैं, इलाके के लिहाज से, नमी के लिहाज से, माहौल के लिहाज से भी परफॉर्म करते हैं, बाज़ औक़ात कहीं और जाकर नहीं भी करते हैं, तो इसका भी आपको ख्याल। जी सर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना सर, आपसे जो किया है वो, उनका नाम है पिंड आले कबूतर। अच्छा, पिंड आले कबूतर, नाम नहीं लिखा है, नाम लिखा करें दोस्तों, आपसे ये गुजारिश है कि नाम लाजमी लिखा करें। ठीक है ना, क्वेश्चन रह जाए तो आपका भी शिकवा रहता है कि ये क्वेश्चन रह गया, तो नाम लाजमी लिखा करें, नाम और अपना शहर और मुल्क, इसका भी जरूर जिक्र कर दिया करें, ताकि हमें भी पता चले हमारी वीडियो किस जगह पे देखी जा रही है, हमारी भी हौसला अफजाई होती है इस तरह। तो उनका सर पिंड डाले कबूतर, उन्होंने सबसे पहले कहा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वो कहते हैं कि रेड आइज कबूतर किस क्रॉस से बने हैं? रेड आइज कबूतर किस क्रॉस से बने, उनकी जमीनें जो हैं वो सफेद क्यों हैं, मिल्की जैसी? अच्छा, ये दो हो गए सवाल, ये एक नहीं है। एक तो है कि रेड आइज कबूतर कहां से बने, लाल आंख किधर से बनी, बड़ा जबरदस्त सवाल है। हम कहते हैं सफेद आंख इस तरह बन गई, 10 तरीके हैं सफेद आंख बनाने, ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं कि ये जो है जी नीली आंख कैसे बन गई, ये आंख कैसे बन गई। तो ना
आंखें तो बुनियादी तौर पे 3 ही थी। जी एक आंख जो थी वो ये नीली आंख है बुनियादी, जी। गहरी नीली। जी दूसरी जो है गहरी लाल आंख जरेदार है, जी ठीक है, वो गहरी लाल आंख है, रिंग्स काफी होते हैं उसमें। सही। और तीसरी जो आंख है वो आंख है काली आंख। काली आंख, सही। ये 3 ही आंखें हैं, इन 3 आंखों को हम बुनियादी कह सकते हैं। जी अब ये जो लाल गहरी आंखें हैं, ये मेरा ये मानना है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात फिर मैं करने जा रहा हूँ, कि ये जो रेसिंग पिजन्स हैं, जी ये यहाँ से तारीखी एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई सालों की बात नहीं मैं बता रहा, ये इन कबूतरों से बोरो हुई हैं, इन कबूतरों से इधर आई हैं। जी ये जो बहुत ही ज्यादा लाल गहरी आंखें हैं, ये हाई फ्लायर्स में इतनी नहीं पाई जाती थी। तो बहरहाल उन कबूतरों की जो एक मजबूती है और उन कबूतरों का जो एक भागने का स्टेमिना था, उसको जब ऊपर की तरफ दे दिया गया हाई फ्लायर्स में, तो मेरा मानना है कि वक्त के साथ, इसको एवोल्यूशन बोलते हैं, आम आदमी को ये बात समझ मुश्किल से आएगी, इसको एवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे आप देखें कि पुराने जमाने के जो इंसान होते थे वो 30-30, 40-40 फुट के मामूली हैं इंसानी ढांचे, तो अब आम ब्रिटिश म्यूजियम में पड़े हैं, जो डिस्कवर होते रहते हैं, आम मिलते हैं। लेकिन आज आपको कहाँ नजर आता है 30 फुट लंबा इंसान को निकाल के दिखाएं, पूरी दुनिया में एक भी नहीं पाया जाता। तो कुरान में भी इसका जिक्र आता है कि हमने आद और समूद, कौमे आद कौमे समूद, दरख्तों को जड़ों समेत निकाल लेते होते थे, पहाड़ों को काट के अपना घर बनाते थे, अल्लाह ने फरमाया। और अल्लाह कहते हैं कि उनको इतना अपने आप पे गुरूर था कि वो उन्होंने अल्लाह को चैलेंज कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह। ना वो बीमार होते थे, ना वो जल्दी मरते थे, लंबी लंबी उम्रें थी, तो अल्लाह ताला ने उनको हवा के अज़ाब से मार दिया। खैर, ये तो मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, अल्लाह ताला हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज कहने का मकसद है वो कहाँ, इसको कहते हैं एवोल्यूशन। वक्त के इस पे सदियां भी लग जाती हैं, सही। 50, 60, 70, 80 साल का वक्त मामूली है सही। एक स्पीशीज बनने पे, इंसान जैसे। तो इसी तरह से इन कबूतरों में से ही ये लाल आंखें आई हैं। लाल आंखें शुरुआती कबूतर थे, अवाइल के कबूतर थे। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में जो खतंग कबूतर देखे हैं, बहुत गहरी कंधारी अनार की आंखों वाले, जी वो कबूतर अब मुझे कहीं नजर नहीं आते। अगर किसी के पास भी हो तो वो जरूर कमेंट में लिखें जी कि मेरे पास वो कबूतर है, और जरूर व्हाट्सएप पर भी भेजें, इंशाल्लाह हम उसका जिक्र भी करेंगे। जी। और कोशिश करेंगे उसके उस परिंदे की इंशाल्लाह वीडियो में हम पीछे पिक्चर भी लगाएंगे, इंशाल्लाह। और मैं बल्कि इससे मुझे एक आइडिया भी आया कि कोई एक कंपटीशन भी करवाएं। हाँ जी, बिल्कुल। कि बेहतरीन कबूतर की तस्वीर का जी कि लोग सब भेजें आपको जी, और वो एक कंपटीशन करवाएं, और उस पे हम एक छोटा सा इनाम भी रख दें। चलें सर, वो बोले आज आपने बात कर दी तो इनाम भी अनाउंस करें। जो सबसे बेहतरीन खूबसूरत होगी जिसकी कबूतर की पिक्चर और आंख, उसको एक हम्बल सा, एक आजाना सा एक तोहफा भी मिल जाएगा। चलें सर, तो वो कबूतर होगा या सर दूसरा भी जो आप कहेंगे? नहीं सर, असल में देखे ना, अभी बात हो गई है तो मेरे ख्याल से 2 बच्चे गिफ्ट करने चाहिए। डन हो गया जी, मेरे ख्याल से ना, देखिए अच्छे 2 बच्चे उड़ाने के लिए उन्हें गिफ्ट करेंगे जी। ये आपको प्रोफेसर साहब की तरफ से, रमजद अली ऑफिशियल चैनल की तरफ से आपको ये 2 बच्चे गिफ्ट होंगे। जिस भाई का कबूतर सबसे ज्यादा अच्छा होगा, आप मेरे व्हाट्सएप पे जरूर तस्वीरें शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और प्रोफेसर साहब आप अपना नंबर भी बोले ताकि आपके नंबर पे भी शेयर करें। 0336 44 33327। मैं रिपीट कर देता हूँ जी, 0336 44 33327। तो आप चाहे मेरे नंबर पे 200 भेज दें, तो चाहे प्रोफेसर साहब के नंबर पे भेज दें, तो आप जरूर भेजिएगा। और इसके साथ साथ एक और भी चीज़ है कि आपके जो खूबसूरत केज बने हुए हैं, आप उसकी अगर मुझे तो पिक्चर भेजें जो मैं अपने बैकग्राउंड पे लगाऊं, आपके ही केज की पिक्चर, खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत और भी कबूतरों की तस्वीरें भेजें जो ये मैं ना चलाऊं। जैसे आपने बड़े अच्छे कलर किए होते हैं, ठीक है ना, बड़ी अच्छे एक छत का व्यू बनाया होता है। ये दूसरे शहरों से जो बहुत ज्यादा मुझे अच्छी तस्वीरें मिलती हैं, तो आप वो तस्वीरें भी शेयर किया करें ताकि मैं बैक पे आप ही का नाम लिखकर, आप ही की छत का नाम लेकर वो पीछे बैक पे चलाया करो। तो ये इसमें मैं अपने आप को मैं ये समझूंगा, मुझे खुशी होगी। ठीक है सर, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वो कंप्लीट हो गया जी। वो तो लाल, हाँ, लाल आंखें, जो गहरी लाल आंखें, तो ये पुराने खतंग कबूतर होते थे जो सफेद और मिल्की जमीन के बारे में थोड़ा मैं आ रहा हूँ उसी की तरफ। दूसरा इनका जो था सफेद मिल्की जमीन या दूधिया मायल जो जमीन है, जी, ये कसूर के कबूतरों की आंखें नहीं थी।
جی یہ آنکھیں بعد میں بنائی گئی ہیں، مختلف جگہوں پہ خود بھی بنتی رہی ہیں، لوگ جب کراس لگا دیتے بن جاتی تھی، لیکن اس پر بہت زیادہ غور لوگوں نے حالیہ 10 سالوں میں کرنا شروع کیا صحیح کہ یہ جو زمین سفید ہوتی ہے یہ بیسیکلی گہری لال آنکھ والے کبوتروں میں 3 کراس پڑیں گے، تیسرے کراس میں جا کے بنے گے. جی یعنی یہ میرا ماننا ہے کہ ان کبوتروں میں فیروز پوری کبوتر اور پھر ٹیڈی کبوتر جب پڑے ہیں تو اس کے بعد یہ زمینیں صاف ہوئی ہیں. اس سے پہلے یہ قصوری کبوتروں کی تو پوری آنکھ مکمل ہوتی تھی، ایک ہی جیسی ہوتی تھی، ہلکی لال چل رہی ہے تو پوری پیازی ہوتی تھی تو پوری ہوتی تھی، گہری سرخ ہوتی تھی تو پوری ہوتی تھی. ہاں رنگ ضرور ہوتے تھے لیکن رنگ وہی ہیں جن کو میں اکثر رنگ کہتا ہوں، جو باقاعدہ رنگ ہوتے ہیں جن میں دھوپ چھاؤں سے موسمی حالات سے فرق نہیں پڑتا، وہ پکے مضبوط رنگ وہ تو ہوتے ہی تھے، کسی کا نیلا کسی کا سفید. سر وہ داد کے مستحق ہیں وہ استاذہ کرام جنہوں نے اتنی خوبصورت آنکھیں بنائی آگے، یقین کریں وہ داد کے مستحق ہیں دوستو، جنہوں نے محنت کی ہے، ان پہ اوپر نسلیں بنائی ہیں اور ہمیں جو نا ایسی چیزیں ہمارے انٹروڈیوس کروائی ہیں جسے دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں وہ استاذہ کرام جنہوں نے ان کے اوپر محنت کی ہے اور جو کر رہے ہیں، اور خراج تحسین کے مستحق وہ چھت کے محاوت ہیں جو ون ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں. محاوت بھی ہم لوگ ان کا ذکر نہیں کرتے تو ان کا ذکر بھی ساتھ کرنا چاہیے. میرا تو یہ گزارش ہے چھت مالکان سے کہ اگر آپ کا محاوت آپ کی چھت پہ صحیح محنت کر رہا ہے تو انعام لینے بھی اسے ہی بھیجیں آپ، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور آپ کی چھت پہ وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے محنت کرے. نیکسٹ کوشچن آپ سے کیا ہے مائیکل تھامس صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ کبوتر جو ہے نا ان کے ساتھ کچھ مسئلہ چل رہا ہے میرے کبوتروں کے ساتھ. ایک تو وہ پانی بہت زیادہ پی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد یہ کمزور ہو کے تو جلدی مر جاتے ہیں. ہاں مائیکل تھامس صاحب انہوں نے کہا بھی تھا، ایک اور بھی ان کا کمنٹ کا حصہ تھا اوپر کہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے میٹروڈین بھی دی ہے اور میں نے فلیجل بھی دی ہے اور کافی کچھ یعنی دیا لیکن وہ کوئی فرق نہیں پڑا. یہ بیسکلی جو ہے وہ اینٹی وائرس ہے. ایک جو پانی بہت زیادہ پیتے ہیں پرندے، وہ جو مسئلہ ہوتا ہے پورٹ کا زہر باد ہوتا ہے جو اندر کا ہوتا ہے، تو وہ خطرناک تو وہ بھی ہوتا ہے. وہ میں نے اکثر بتایا آپ سب کو کہ وہ آپ میٹروڈین ڈی ایف جو ہے اس کا استعمال کریں، وہ پرندوں کو ڈائریکٹلی دے دیں. زیادہ مسئلہ اگر آپ لیٹ ہو گئے تو 2 مرتبہ دے دیں، صبح اور شام کو، اس کے بعد پھر اگلی صبح دے دیں، تو انشاءاللہ تیسری ڈوز کے بعد تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پہلے کی بات ہی نہیں پڑے گی، آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو باقی جو یہ بتا رہے ہیں تھامس صاحب، تو یہ آپ کے پرندوں میں وائرس ہے اور یہ وائرس پرندوں کے جگر پر پڑ رہا ہے. جس وقت وائرس جگر پر پڑتا ہے تو اسے سوکڑے کا نام دے دیا جاتا ہے. آپ کو سوکڑا ہی نظر آ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ عام سوکڑا ہے. سوکڑے بھی بڑی قسم کے ہیں، ایک وائرل ہے ایک بیکٹیریل ہے. جیسے انسان کو ٹی بی ہو جاتی ہے، پرندے کو بھی ہو جاتی ہے، وہ پھیپھڑوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ پھیپھڑوں کا وائرس نہیں، وہ پھیپھڑوں کا بیکٹیریا ہے. وہ بیکٹیریل انفیکشن کا سوکڑا ہوتا ہے جو کہ نکل جاتا ہے مہینے 15 دن کے بعد، 20 دن بعد کبوتر ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو وائرل ہے، وائرس والا سوکڑا ہے، وہ 6 ماہ تک بھی رہ سکتا ہے. اچھا، سال ٹو سال، ایئر ٹو ایئر بھی چل سکتا ہے. اچھا، کیونکہ وہ جگر میں پڑ گیا اور جگر کے اندر وہ اپنے آپ کو ملٹی پلائی کرتا رہتا ہے اور جگر کو ڈیمیج کرتا ہے. جگر اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے پوری دنیا میں، انسان کے اندر بھی جو جگر ہے وہ اپنے آپ کو ایک پودے کی طرح خود ہی بنا لیتا ہے. یہ شاید آپ لوگوں کو پتا ہو. صحیح، مطلب کسی کی انگلی کٹ گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، وہ نہیں اگ کے آ سکتی، گرو تو نہیں کر سکتی. صحیح، صرف جگر ہے پورے انسان کے جسم کے اندر، وہ دوبارہ بن جاتا ہے. اللہ نے ایسی صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے کہ ایک پودے کی طرح سمجھ. تو اس لیے وہ کیا ہوتا ہے جب بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کے ریکور ہونے میں ٹائم لگتا ہے. صحیح، اور چونکہ جگر ٹھیک نہیں ہے تو خون اور باقی جو جتنا کچھ خوراک ہے وہ لگتی نہیں ہے، اس کی وجہ سے پرندہ آ جاتا ہے سوکڑے کے اندر. جگر خون نہیں بناتا، جگر خون نہیں بناتا تو وہ سوکڑے میں رہتا ہے. تو آپ کو یا تو وائرس کے ٹریٹمنٹ کرنے پڑیں گے، ان پرندوں کو علیحدہ کر دیں سوکڑے والوں کو، کیونکہ اس سے بچوں میں ٹرانسفر ہوگا بڑی جلدی. اچھا، سوکڑے والا جو وائرس ہوتا ہے وہ بڑوں میں کم شرح سے ٹرانسفر ہوگا، بچوں میں زیادہ. اچھا سر، اسے ہم ٹی بی بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ٹی بی اور چیز ہے. ٹی بی ہوتی ہے اچھوت کی، میری نظر میں ایک ہی بیماری ہے اچھوت کی، جو پاس بیٹھنے سے بھی لگ جاتی ہے، جھوٹے برتن سے کھانے سے بھی لگ جاتی ہے ٹی بی کی بیماری. تو یہ پرندوں کا وائرس بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے سر؟ پرندوں کا وائرس بھی اسی طرح ہوتا ہے، لیکن ٹی بی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہماری ٹیوبرکلوسس اسے کہتے ہیں، وہ پھیپھڑوں کی بیماری سے ہوتی ہے.
یعنی پھیپھڑوں میں جب بہت سارے قسم کے بیکٹیریا مختلف قسم کے, آپ ٹی بی کی جو میڈیسن ہے وہ کیوں خاص ہوتی ہے, ہر عام اینٹی بائیوٹک نہیں دیتے اس وہ سمجھ لیں براڈ اسپیکٹرم ہوتی ہے, وہ ایک ٹیبلٹ جو بڑی اتنی ہیوی ہوتی ہے, ٹی بی کا مریض جب فرسٹ ٹائم استعمال کرتا ہے تو اس کو موافق ہی نہیں آتی ہے, اس سے ہضم ہی نہیں ہوتی, وہ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے اس میں, اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی دے. تو بہرحال یہ پرندوں میں بھی ہو جاتی ہے, لیکن وہ ڈفرنٹ ہے, اور یہ جو وائرل ہماری پرندوں کی دوسری ہے, یہ دونوں ڈفرنٹ ہیں. چلیں سر نیکسٹ. تو بہرحال یہ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ تھامس صاحب آپ پرندوں کو علیحدہ کر دیں فوری طور پر, اور ان پرندوں کو آپ دہی کا کھٹا دیں, کوئی میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں ہے, لگاتار دیتے چلے جائیں, اور کوشش کریں کہ جگر کا ایک سیرپ آتا ہے جس کا نام ہے لیور کے نام سے بھی ہوتا ہے, مجھے منہ پہ نام نہیں آ رہا اس کا, ہیپامرز آ گیا یار, ہیپامرز HEPAMERS ہیپامرز کے نام سے سیرپ آتا ہے, یہ ان کو سیرپ دے تو کافی افاقہ ان کو ہو سکتا ہے انشاءاللہ بہتر ہوتی ہے. سر جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ وقار بھائی کا ہے. وقار بھائی نے وہ کوشچن میرے ساتھ کیا ہے, تو وہ کوشچن میں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا, اور بڑے افسردہ دل کے ساتھ آپ کے ساتھ دوستوں شیئر کروں گا. وہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم امجد صاحب, یہ جو سنڈے مارکیٹ میں پولیس جو تنگ کرتی ہے سنڈے والے دن, اس پر آواز اٹھائیں. یہ منڈی ہمارا سرمایہ ہے, آپ نے اس منڈی کو بہت پروموٹ کیا ہے, منڈی میں آپ نے جان ڈال دی ہے, جس کی وجہ سے منڈی میں گاہک زیادہ آتا ہے. اللہ آپ کا حامد اور ناصر رہو, آمین. سید وقار احمد بخاری صاحب. وقار بھائی نہیں, اس پہ تو میں آپ سے سوال کروں گا آج, جی آپ نے جی میرا تو سب دل ویسے ہی پریشان ہو گیا یہ سوال آیا. بالکل ایسے ہے. سب سے پہلے تو میں سمجھوں گا کہ جو امجد صاحب کی ایک ایفرٹ ہے اس مارکیٹ کے لیے, تو یہ نہیں ہے کہ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, تو میں ابھی ان کو بتا رہا تھا کہ بے تحاشا لوگوں نے مجھے ان کی اس ایفرٹ کے بارے میں ان کو اپریشیٹ کیا, اور مجھے نہیں پتا تھا اس مارکیٹ کے حوالے سے زیادہ, لیکن وہ انہی کی وجہ سے میں ایک دو بار گیا ہوں اس مارکیٹ میں, تو میں حیران ہو گیا. تو وہاں کئی بندوں نے ادھر بھی مجھے کہا کہ یہ امجد صاحب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ادھر بڑی برکت ڈالی ہے. تو امجد صاحب اس کا کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے, اور آپ کو یہ کریڈٹ لینا بھی چاہیے. لیکن یہ جو آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہ جو پولیس کی کیا کہیں, پولیس سے یا کیا کہیں؟ سر کیا کہہ سکتا ہوں, دیکھیں میں کوئی چھوٹی چیز بتاؤں گی. پہلی بات تو آپ کا بہت شکریہ جو سر آپ نے میری حوصلہ افزائی کی. کریڈٹ تو سارا درود شریف کی برکت سے ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ درود شریف پڑھتے سے اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی, وہاں پہ منڈی لگنی شروع ہوگی. لیکن حالات جو لوگ وہاں پہ پیجنز بیچنے آتے تھے, میں کیمرے کی آنکھ کے ساتھ آنکھ نہیں ملا پا رہا سر. وہاں کے جو لوگ آتے ہیں نا, ان کے حالات بہت سخت خراب. ایک ٹائم کا کھانا کھایا اور دوسرے ٹائم کا کھانا نصیب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اس طرح کے لوگ وہاں پہ آ کے کبوتر بیچتے تھے, ان کا اخراجات پورے ہونا شروع ہو گئے, گھر کا خرچہ ہی بن کے چلنا شروع ہو گیا, گھر میں خوشحالی آنی شروع ہو گئی, ٹھیک ہے نا. مجھے بڑی چیز کی خوشی ہوتی تھی, اور میں اسی خوشی کی خاطر جاتا کہ چلے اپنا نہیں کسی کے کام تو آ رہے ہیں نا. پھر اس میں میرے ساتھ کافی سارے اوورسیز پاکستانیوں نے مجھے اپریشیٹ کیا, میرے ساتھ حصہ بھی ڈالا. کسی نے مجھے کہا کہ یار کسی غریب آدمی کی محنت کر دینا. ہاں دوستو, آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, گمنام مجاہد کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس گمنام مجاہد میں چند ایک دوست ہیں, زیادہ نہیں میں کہوں گا, چند ایک دوست ہیں, اور ہیلپ کرنے والے کون سے ہاتھ ہیں, تاکہ یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے. یہ راز نہیں رہنا چاہیے. نام کا انہوں نے مجھے منع کیا, ورنہ میں نام بھی لے لوں, ان کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ کرتے وہی ہیں, میں نہیں کرتا. میں صرف ایک بیچ میں سمجھ لیں مڈل مین کا کردار ادا کرتا ہوں, وسیلہ سمجھ لیں, ٹھیک ہے نا. اس میں اہل تشریف بھی ہیں. سب سے پہلے اہل تشریف بھائی سے, جنہوں نے میرے ساتھ یہ رابطہ کیا تھا, اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ کسی غریب بندے کی مدد کر دینا, ٹھیک ہے نا. اور مجھے یہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اہل تشریف ہی ہونا چاہیے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ مستحق ہو اس کی مدد کر دینا, چاہے وہ کسی بھی برادری سے ہو, کسی بھی ذات سے ہو, انسان ہو, ٹھیک ہے نا. اشرف المخلوق کہا تھا, آپ نے اس کی مدد کر دینی ہے. اسی طرح اہل حدیث ایک بھائی ہیں میرے ساتھ, انہوں نے بھی میرے ساتھ اسی طرح ہی کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مخصوص ایک بندے کو دے دینا, ٹھیک ہے نا. اہل تشیع ہے, اہل حدیث ہے, اہل سنت والجماعت ہے. سردار بھائی تھے ایک انڈیا سے, انہوں نے رابطہ کیا تھا میرے ساتھ, لیکن ان کے ساتھ میرا سلسلہ نہیں بن سکا, لیکن انہوں نے کیا ضرور تھا. ایک ہندو بھائی تھے, انہوں نے بھی رابطہ کیا تھا میرے ساتھ, لیکن وہاں سے پیسے یہاں نہیں سکتے تھے, لیکن میں نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ دیکھیں میں کوئی اپنی ویلفیئر ٹرسٹ نہیں بنانا چاہتا. یہ 3-4 دوست میرے ساتھ مدد کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور
انہوں نے بہت زیادہ میری مدد کی, اور انہی کے جو مدد بھیجی ہوتی تھی میں ان لوگوں کو دیتا تھا. پہلے میں نے سلسلہ اپنی پاکٹ سے شروع کیا تھا, تاکہ میں جب جو لاہور سے باہر سے دوست آتے تھے نا, خاص کر کے ان کے لیے یہ میں کرتا تھا, کیونکہ ان کا کم از کم اگر یہاں منڈی پہ کاروبار نہیں ملا نا تو ان کا آنے جانے کا کرایہ کم از کم نکل جائے, تاکہ انہیں حوصلہ تسلی ہو. تو میں اس لیے تھوڑے بہت ان کے کبوتر آزاد کر دیتا تھا, تاکہ اپنی کمائی سے, تاکہ ان کا بیچارے کا کوئی ہاتھ جو نا سیدھا ہو جائے. اسی طرح یہ اوورسیز پاکستانی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, یہ بہت زیادہ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں دوستو. یہ تو انہوں نے کیا, پھر اس منڈی میں اتنی میں نے محنت کی دل سے, اس منڈی میں کاروبار چلنا شروع ہو گیا, لوگوں کو ماشاءاللہ خوشحالی آ گئی چہروں پہ, جو پیدل آتے تھے وہ بھی موٹر سائیکل پہ آنا شروع ہو گئے, اچھے کبوتر سیل ہونے شروع ہو گئے, مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی تھی. پھر پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اس منڈی کو, تو یہ پولیس والوں نے یہ سلسلہ چلایا, ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ سر آپ کوئی ایسا کریں, کوئی پھر گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس منڈی پہ اپنا کوئی ٹیکس لگائے, پراپر ایک جگہ دے انہیں, تاکہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ یہاں بزنس کرنے کی نیت سے آتے سارے غریب لوگ ہی ہیں. اور میرے خیال سے جب میں نے ویڈیو بنانی شروع کی, اس سے پہلے 1-2 چینل ویڈیو بناتے تھے, لیکن میرے ویڈیو بنانے کے بعد جس بندے کی میں نے ویڈیو بنائی ہے, نیکسٹ ڈے اس نے اپنا چینل بنا دیا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے, مجھے اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے پروموٹ کرو, میں نے کیا بھی ہے. میں نے ویڈیو میں اس بندے سے آپ دوستوں سے یہ گزارش کی ہے کہ اس بندے کی ویڈیو کو لائک کریں, اسے سبسکرائب کریں, دوستوں سے شیئر کریں. تو ابھی ان دوستوں کو بھی چاہیے کہ اس منڈی کے اوپر آواز اٹھائیں, بجائے اس کے کہ منڈی اجڑ گئی یا برباد ہو گئی, یہ نہ کریں. دیکھیں کسی کو اجاڑ کے یا برباد کر کے ہمیں کیا خوشی ملے گی, ٹھیک ہے نا. ہم اپنا ضمیر کیسے مطمئن کریں کسی کو برباد کر کے؟ تو انسان کا ضمیر تب ہی مطمئن ہوتا ہے جب کسی کو بات کریں یا کسی کے کام آئے. جب ہم کسی کے کام آتے ہیں اس دن یقین کریں کہ دل اتنا باغ ہوتا ہے, قدرتی طور پہ, یہ قدرتی عمل ہے. ایسے اللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ دل میں اتنی خوشیاں بھری ہوتی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں, کہ کسی کے کام آئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اور بھی دوست آئیں, میرا ساتھ دیں, چلیں ہم آواز اٹھاتے ہیں اس کے اوپر. میں وقار بھائی آپ کی اس جو آپ نے میرے لیے کمنٹس کیا, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے میری محنت کو سراہا اور اسے اپریشیٹ کیا آپ نے, اور دوستوں کے ساتھ بھی آپ کرتے ہوں گے ظاہر ہے. تو میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اس کبوتر منڈی کو اپنی رحمت عطا فرمائے, اسے ویسے ہی آباد کرے جیسے یہ آباد ہو چکی تھی. لوگوں کو بڑا اچھا کاروبار ملنا شروع ہو گیا تھا. اور اگر کوئی ایسے مطلب صاحب ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کا یہ تعلق اس مطلب کہ گورنمنٹ سے ہے, جو یہ کر سکتے ہیں, تو میری ان سے بھی یہ گزارش ہے, یہ غریب لوگ ہیں, ان کے اوپر خاص شفقت کی نظر کریں. ٹھیک ہے, جو کر سکتے ہیں بھائی, تو یہ موقع بار بار نہیں ملیں گے, یہ غریب آپ کو دعائیں دیں گے. بہت شکریہ. میں اس کے لیے آپ کا بھی سب پر سب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا جو نا وجود ساتھ نہیں دے رہا یہ بات, کیونکہ میرا نا ایک ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ جاتا تھا. یہ مطلب مارکیٹ اب ختم ہو گئی, ختم نہیں ہوگی. وہاں پہ پتہ نہیں پولیس والے لگنے نہیں دیتے, بیچارے چپ کے اپنا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, قانون کی احترام بھی کرنا چاہیے, قانون کا احترام ہمارے لیے اولین فرض ہے. میں یہ جیسے لوگ کرتے ہیں گورنمنٹ کی, ایسے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتا, کیونکہ کسی کے جب تک آپ مطلب کہتے ہیں بچے کو دودھ بھی ماں تب تک نہیں دیتی جب تک بچہ روئے گا. تو میرا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی منڈی میں یا کسی اور میں کوئی اس طرح کی بات کریں حکومت کے خلاف, وہ نہیں کرنی چاہیے. آپ ان سے ریکویسٹ کریں تاکہ وہ آپ کے اوپر توجہ دیں, آپ کی ریکویسٹ کے اوپر توجہ دیں, تاکہ آپ کے لیے وہ کوئی بہتر سوچے. اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی ایسی خدا ترسی ڈالے کہ یہ جو دوست آتے تھے دوسرے شہروں سے کاروبار کرنے یا اپنے شہر سے آتے تھے, ٹھیک ہے نا, تو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے, انہیں ایک کاروبار ملتا ہے. بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے سب کے لیے. ٹھیک ہوگا.